شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الشريك الحاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسم وهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشباب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق النبی الکریم الرؤوف الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسول الکریم. معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین محفل، عزیز طلباء، آج ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم علم و عرفان، معرفت و طریقت کے مرکز جامعۃ الحدیث کے سالانہ جلسہ اور بخاری شریف کے ختم شریف کی تقریب میں حاضر ہیں. سینکڑے میر و محبت، عشق جامی اور خوشبو رومی، عالم نبیل فاضل جلیل، مجمع علم و عرفان حضرت صاحبزادہ پیر سردار احمد عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی اس جامعہ میں اور اس مرکز کے اندر جو عظیم شان علمی کام اس ادارہ کی صورت میں ہو رہا ہے، میں اس پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک اہل طریقت کے اور اپنے پاک باز بندوں کے ان فیض و برکات کے سلسلے کو جاری رکھے اور یہاں سے توحید و معرفت کے اور عشق و محبت کے جام لڑائے جاتے رہیں اور یہ انوار و تجلیات کا سلسلہ عبدالآباد تک جاری و ساری رہے. یہ ہماری یہ بھی خوش بختی ہے کہ آج ہم وہ کتاب ہمارے پیش نظر ہے جسے امت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ رب العزت کی کتابوں کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. جو کتاب ہے صحیح البخاری وہ ہمارے پیش نظر ہے، اور آج ہم اس کا آخری باب جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر کم و بیش 96 کتب، جس کا آغاز باب الواج یا کتاب الواج سے ہوا تھا اور اس کے اختتام کتاب التوحید پر ہو رہا ہے.
اور اس آستانے پہ جہاں پہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس توحید والے پیغام کو حضرت شیخ رومی کے مولانا روم کے معرفت اور توحید عشق الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سے پیغام نشر ہو رہا ہے، وہاں میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ آج کتاب التوحید کا آخری باب جو ہے وہ ہمیں اس کے درس کی سعادت مل رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب التوحید کو کتاب کے آخر میں رکھا، حالانکہ توحید جو ہے وہ ایمان کے اہم جزو ہے، اور ہم تو جہاں پہ کتاب الایمان آغاز میں آئی تھی تو وہیں پہ کتاب التوحید ہی مراسل تھا، لیکن امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر ایجابی پہلوؤں کو بیان کیا، اور یہاں پہ سلبی پہلوؤں کو، یعنی جو چیزیں ایمان کے ختم کرنے کے لیے اور ایمان کے سلب کرنے کے لیے، انہی میں وہ فتنے تھے جو آج کے دور کے اندر بھی جدیدیت کے رنگ میں موجود ہیں، اور اس دور کے اندر فتنہ اعتزال ان کے رد کے لیے جو یہ باب خاص طور پر قائم کیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام بخاری یہ چاہتے تھے کہ آغاز بھی اللہ رب العزت کے جو ایمان ہے اس پر ایمان کے ساتھ ہو، اور اس کا آغاز چونکہ ایمان کا پتہ کیسے چلا تو واحد کے ساتھ اس کا کہ واحد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واحد کا نزول ہوا، اور پھر اس سے آگے ایمان کا سلسلہ جو ہے وہ امت تک پہنچا، اور اختتام بھی یہ چاہتے تھے اسی پر ہو، توحید پر ایمان ہو کہ من قال آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ باری نے یہاں پہ کتاب التوحید کے ساتھ بخاری شریف کی کتب کا اختتام کیا۔ اس باب کے اندر آپ نے اس دور کے جو فتنے تھے ان میں سے اس گروہ کا رد کیا جو یہ کہتے تھے کہ اعمال جو ہیں ان کے بدل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کیا فائدہ ہے جب اللہ رب العزت علیم بھی ہے، جانتا ہے، تو پھر اعمال کو تولنے کی اور بدل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ان کے رد کے لیے امام بخاری نے یہاں پہ مستقل اس باب کو قائم کیا، اور چونکہ آپ کا طریقہ یہ ہے کہ ترجمہ الباب کے اندر، اور یہ بھی امام بخاری نے جو تراجم قائم کیے ہیں یہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور آپ کے مبارک ممبر کے درمیان بیٹھ کر وہاں پہ انہوں نے بخاری شریف کے تراجم اور ابواب جو ہیں وہاں پہ قائم کیے، اور باقی کتاب جو ہے وہ اس کا جو مبیضہ ہے مسودہ اس کا جو ہے وہ مسجد حرام میں تیار ہوا، اور پھر اس کا مبیضہ جو ہے اس کو صاف کر کے مدینہ پاک میں آپ نے لکھا۔ یہ بھی امت پر کتنا بڑا احسان ہے، امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو، اس فیض کو عام کیا، اس کی اشاعت کی، تو اللہ رب العزت نے صلہ یہ دیا کہ آج 1188 سال گزرنے کے باوجود آج بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ باری کا ذکر جاری ہے، ان کا فیض جاری ہے، اور جب تک مدارس کے اندر کیلو کال کا سلسلہ جاری رہے گا، امام بخاری کی قبر پر اللہ رب العزت کی رحمت و برکات کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے گا۔ امام بخاری نے حسب عادت جہاں بھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے اس کے ثبوت کے طور پر لائے ہیں کہ وزن ہوگا اعمال کا۔ باب قول اللہ ونادى الموازین القسط، اس میں اس آیت مبارکہ میں چونکہ ترازو کا ذکر تھا کہ انصاف کے ترازو ہم
قائم کریں گے، ہم انصاف کے ترازوؤں کو رکھیں گے۔ اب موازین جو ہے یہ میزان کی جمع ہے، اور وہ آپ حضرات چونکہ سارے میرے سامنے جو بیٹھے ہیں آپ فضلاء ہیں، اور یہ حدیث ویسے بھی 2 مقامات پر پہلے گزر چکی ہے۔ تو میزان جو ہے میزان فاصل میں، اور پھر ماقبل کے کثرہ کی وجہ سے یہ میزان بن گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک میزان ہے یا متعدد میزانیں ہیں؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ میزانیں متعدد ہیں، اور ہر عمل کو تولنے کے لیے الگ سے میزان، ایک جیسے عمل مثلا روزے کے تولنے کے لیے، نمازوں کے تولنے کے لیے، لیکن جو تحقیقی بات ہے جس سے زیادہ جمہور علماء کا قول ہے کہ وہ ایک ہی میزان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست پیش کی تھی کہ اللہ میں اس میزان کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے وہ جب میزان انہوں نے دیکھی اللہ کے حکم سے تو آپ کو دکھائی گئی، تو آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے پڑھے ہیں کہ زمین و آسمان اس میں رکھ دیا جائے تو اس پڑھے کے اندر سما جائیں۔ تو اب جتنا اللہ کی بارگاہ کا مقام زیادہ حاصل ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کا خوف اور خشیت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے کہ اس میزان کو کون بھرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس پر میں راضی ہو جاؤں گا اس کے لیے یہ میزان جو ہے بھری جائے گی۔ تو ایک ہی میزان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جمع یہ کس لیے؟ تو جمع جو ہے یہ تفخیم شان کے لیے، جس طرح کذب قوم نوح المرسلین، اب نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ بعد میں تو ایک وقت میں متعدد رسول اور انبیاء بھی دنیا پہ آئے ہیں، لیکن اس وقت نوح علیہ السلام ہی موجود تھے، تو اللہ رب العزت فرمانے مرسلین فرمایا۔ تو یہ ان کی عظمت شان اور تفخیم شان کے لیے۔ اسی طرح میزان جو ہے وہ ایک ہے، لیکن یا تو تعدد اشخاص کی، چونکہ مختلف جن لوگوں کا وزن ہونا ہے اعمال کا وہ متعدد ہیں، یا جو اعمال ہیں ان کے تعدد کے پیش نظر، یا میزان کی عظمت اور شان کے پیش نظر جمع کسی گا۔ القسط جو ہے یہ موازین کی یا تو صفت ہے، اب موصوف اور صفت میں اتحاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ قسط جو ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے اس کے اندر یہ وسعت پائی جاتی ہے، مفرد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، تو یہ اس کی صفت بن سکتی ہے اس میں۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ موازین کی صفت ہو، یعنی وہ ترازو جو انصاف کے ترازو، یا یہاں پہ یہ مفعول لہو ہو کہ یہ لہذا للقسط، انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان ترازوؤں کو، یا یہ حرف مضاف ہے ذوات القسط، یعنی نازع اور موازین ذوات القسط، یعنی انصاف والے ترازو جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی قیامت کے دن قائم کرے گا۔ لے یوم القیامہ لام بمانا فی ہے کہ قیامت کے دن میں یا قیامت کے وقت میں، وہ انا اعمال بنی آدم۔ اور دوسری بات اس ترجمۃ الباب میں یہ بیان فرمائی کہ بنی آدم کے جو اعمال ہیں ان کو وزن کیا جائے گا، اعمال کا بھی وزن ہوگا اور ان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا، یعنی جس طرح ہم جو کام کرتے ہیں اچھے یا برے ان کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح جو اقوال ہیں جو زبان سے ہمارے باتیں نکلتی ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ سوچ کر زبان سے بات نکالنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ یہ جو حسائد الالسنہ کہا گیا کہ زبانوں کی کٹی جلی باتیں جو ہیں، چھوٹی سی کلمہ ہوتا ہے اور اس ایک کلمے کی وجہ سے بندہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے، اور کبھی اگر قسمت اچھی ہو تو پھر زبان سے ایک کلمہ نکلا تو اس کلمے کے صدقے اللہ پاک جو ہے وہ کفر سے نکال کر اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے امام بخاری نے فرمایا کہ یہ اعمال جو ہیں ان کو بھی اور اقوال جو ہیں ان کا بھی وزن کیا جائے گا، ان کو قیامت کے دن۔ اب یہ بیان کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ تاکہ چونکہ جو بخاری شریف پڑھنے والے ہیں اور بخاری سے فیض حاصل کرنے والے ہیں، اور چونکہ علماء کرام بن رہے ہیں اور ان کے سروں پر دستار فضیلت سجائی گئی ہے، اور جہاں سے آپ نے جو سیکھا ہے وہ یہاں پہ یہی سیکھا ہے، بزرگوں کا ادب نیاز، اور اس میں خشیت الہیہ یہ پیدا کرنے کا، رنگ پیدا کرنے کے لیے امام بخاری توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہارے ایک ایک عمل اور ایک ایک جو قول ہے
اس امر اور قور کو جو ہے، اور عالم جو ہوتا ہے تو ہوتا ہی وہ یہ انما یخشی اللہ میری بعد العلماء، جن کے اندر خشیت پائی جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی فرمایا نا کہ خشیت اللہ را نشان علم داں، خشیت اللہ را نشان علم داں آیا ہے یکش اللہ در قرآن مقام، کہ یہ عالم کو دیکھنا ہو کہ عالم کون ہے، تو عالم صرف معلومات کے جاننے کا نام نہیں ہے۔ بڑے بڑے فقیہ و بلیغ باتیں کرنے والے، بڑے بڑے علم کے جو ظاہری طور پر وہ سمندر معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے دل کے اندر خشیت الہیہ نہ ہو، ان کے دل کے اندر ادب مصطفیٰ نہ ہو، اور وہ روح جو ہے جو معرفت کا نور اس کے اندر نہ ہو، تو پھر فرمایا کہ یہ علم نہیں، علم کی نشانی یہ ہے جو انما یخشی اللہ من عباد العلماء کا مصداق ہو۔ اور وہ کیسے پیدا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ دلائی کہ اپنے اعمال اور اس بات کا استحضار کریں کہ ہمارے عملوں کو بھی اور ہمارے اقوال کو بھی ان کا وزن کیا جائے گا۔ اب یہ کس چیز کا وزن ہوگا، اس میں پھر محدثین کے اندر اس میں بات ہے کہ کیا چیز تولی جائے گی، کیونکہ تولنے کے لیے جسم ہوتا ہے، تو چونکہ یہ اعمال جو ہیں یہ اعراض ہیں، کیف ہیں، تو ان کو تولا کیسے جائے گا۔ اب یہ پرانے زمانے میں یہ باتیں تھیں، بہت سی اس دور کے حوالے سے علماء نے باتیں کی۔ بعض نے کہا کہ وہ صحائف تولے جائیں گے جن کے اندر عمل لکھا جاتا ہے، وہ کاغذوں کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا۔ اس پر بھی دلیل ہے، امام ترمذی نے جو حدیث بیان کی، جسے حدیث بطاقہ کے نام سے جو معروف ہے محدثین کے یہاں، کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک آدمی جو ہے اس کے سارے دفتر جو ہیں 99 دفتر اس کے ہوں گے، وہ سارے لمبے چوڑے دفتر بھرے ہوئے ہوں گے اور ان میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، اور اس بندے کو دکھایا جائے گا، وہ بندہ خوف زدہ ہو جائے گا، اور وہ جب حساب کے لیے اس کو پیش کیا جائے گا، ایک طرف وہ سارے کے سارے بدیوں کے دفتر رکھے جائیں گے اور وہ پڑھنا اتنا بھاری ہوگا، اور دوسرا جو نیکیوں والا پڑھ رہا ہے وہ بالکل خالی ہوگا۔ اب وہ بندہ تو بڑا مایوس ہوگا دل میں، لیکن اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوگا۔ تو اللہ پاک فرمایا کہ بندے میں نے تیری ایک نیکی رکھی ہوئی ہے، اب اللہ پاک راضی ہو جائے، ہمیشہ یہ دعا کریں، اللہ سے فضل مانگیں کہ مولا تیرا فضل درکار ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا تو وہ فرمائے گا اس کو رکھو، تو جب وہ نیکیوں والے اثنات والے پڑھنے میں وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھا جائے گا تو وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا، اور بدیوں کے سارے دفتر جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ پڑھنا ہلکا ہو جائے گا۔ اس پر کیا لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ تو بعض نے یہ کہا کہ وہ کاغذ تولے جائیں گے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یقلب اللہ الاعراض اجساما، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعراض کو جسموں میں تبدیل کر دے گا، اور ان عملوں کی بھی کوئی جو اللہ جسموں کے اندر وزن پیدا کر سکتا ہے، وہ قادر علی کل شیء قدیر ہے، وہ اعمال کے اندر بھی اعراض کے اندر بھی وزن پیدا کر سکتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ نماز کا کتنا وزن ہے، اور جو خلوص کے ساتھ نماز اس کے اندر کتنا وزن ہے، روزے کا کتنا وزن ہے۔ یہ پرانے دور کی ساری یہ باتیں تھیں۔ آج کے دور کے اندر جو سائنس ترقی کرتی چلی جاتی ہے، ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دین کی جو تعبیرات ہیں ان کی آج تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پرانے دور میں آپ دیکھیں یہ بات کرتے تھے کیسے ایک بندہ جو ہے اوپر جا سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، حضور کے معراج پر اعتراض کیا جاتا تھا، آج خود چاند پر پہنچ گئے اور چاند سے آگے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی بات ہوتی تھی کہ وہ تخت ہوا میں کیسے اڑا، آج ہوائی جہاز فضاؤں میں اڑتے ہیں، ہیلی کاپٹر فضاؤں میں اڑتے ہیں۔ تو سائنس نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے دہاوت کے اندر حضرت ساریہ کو آواز دیتے ہوئے کہا تھا، یا ساریہ تو الجبل الجبل، ان کو یہ پکار کر کہا تھا۔ تو عقل پرستوں کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مدینے میں کھڑے ہو کر بات کریں اور وہ اتنے دور فاصلے پر وہ آواز سن لی جائے، لیکن آج ٹیلی ویژن نے اور آج کی جدید ایجادات نے یہ ثابت کر دیا، ریڈیو نے ثابت کر دیا کہ ایک بات جو آپ نکالتے پوری دنیا کے اندر وہ نشر ہو جاتی ہے۔ تو جو سائنس ترقی کر دی، تو اسی طرح آج کے اس دور کے اندر اعراض جو ان کو بھی تولا جا سکتا ہے، مثل بخار ہو۔ اب بخار جو ہے گرمی کی کیفیت ہے، اس کا کوئی ایسا علیحدہ جسم نہیں ہوتا،
لیکن تھرمامیٹر لگا کے پتہ چل جاتا ہے، محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے کہ آج موسم میں اتنی حدت ہے، اتنی اس میں شدت ہے۔ جسم کے اندر شوگر کی جو مٹھاس ہے اس کی وہ آلے ہیں اس کے ساتھ چیک ہو سکتا ہے، چکنائی کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں تو یہ جو آواز ہے اس کی لہروں کو اور اس کا وزن جو ہے اس کی کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو جب آج کی سائنس نے یہ بیان کر دیا، یہ مادی وسائل کے ساتھ اور ان آلات کے ساتھ یہ وزن کیا جا سکتا ہے راز کا، تو اللہ پاک جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے وہ بھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ آراز کو ان کا وزن کر سکے گا۔ آگے امام بخاری کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ قرآن کریم میں ملتے جلتے الفاظ جو آتے ہیں ان کا بھی معنی بیان کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ ایک جگہ پر قسطاس کا لفظ آیا تھا، وازنوا بالقسطاس المستقیم، تو قسطاس کو قسطاس دونوں طرح پڑھا گیا، لیکن قرآن کریم میں ہماری جو قرأت ہے اس میں قسطاس ہے، تو یہ بھی عدل کے معنی میں ہے اور یہ رومی زبان میں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اب یہ بھی ایک بات ہے کہ کیا قرآن کریم کے اندر سارے کے سارے الفاظ عربی ہیں؟ اگر بعض اس میں دخیل الفاظ بھی آ جائیں تو یہ بھی کوئی انا انزلنا قرآن عربین کے مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ ایک آدھ لفظ کا آ جانا جو ہے وہ اس کے عربیت کے منافی نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ بعض الفاظ جو ہیں وہ توافق ہوتا ہے ان میں، یعنی عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں دوسری زبانوں میں بھی، لیکن بعد میں اس کا استعمال دوسری زبان میں بڑھ جاتا ہے۔ تو چونکہ رومی زبان میں اصلاً یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا تھا اور عربی لفظ ہے، لیکن یہ رومی زبان کے اندر اس کا استعمال زیادہ ہو گیا تو اس لیے اس کو بھی رومیہ کہا۔ القسط مصدر المقسط، اب یہاں پہ امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قسط کا لفظ جو ہے یہ کبھی انصاف کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی یہ ظلم کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ اس کا استعمال مجرد میں ہو تو یہ ظلم کے معنی میں ہوتا ہے۔ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، تو یہاں قاسطون جو ہے یہ قاسط یہ مجرد سے، اور بالعموم یہ ہے کہ جب یہ مزید فعل میں جائے تو حمزہ جو ہے باب افعال کا وہ طلب کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں جور کے طلب کے بعد یہ انصاف کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس لیے کہ مجرد کے اندر بھی قرآن کریم میں بھی یہ انصاف کے معنی میں جس طرح یہ آیت ہے نازل الموازین القسط، تو یہاں قسط بمعنی انصاف ہے اور یہ مجرد ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یہاں بھی قسط کا لفظ جو ہے انصاف کے معنی میں ہے اور یہ مجرد ہے۔ تو علامہ کرمانی نے یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں یہ ازداد میں سے ہے، بعض دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر کاف کی زیر کے ساتھ ہو قسط ہو تو پھر یہ انصاف کے معنی میں ہوتا ہے اگرچہ مجرد میں سے ہو، اور اگر یہ کاف کی زبر کے ساتھ ہو قسط ہو تو پھر یہ ظلم کے اور جور کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور جب یہ باب افعال پہ قسط والا جو لفظ ہے یہ جب باب افعال پر جائے گا تو اس میں پھر یہ جور کا معنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور عدل کے معنی میں چلا جائے گا۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ اس کا مصدر المقصد، یہاں مصدر سے مراد جو صرفی مصدر نہیں ہے بلکہ یہاں مصدر سے مراد مادہ ہے، کہ مادہ اس کا جو ہے وہ کاف سین اور توا یہ اس کا مادہ ہے، تو کس سے ہو یا کس سے ہو، تو عمل قاصد تو فور جائر، لیکن اس فائر کے اندر اس کا استعمال جو ہے قاصد یہ عام طور پہ جور کے معنی میں آتا ہے، ظلم کے معنی میں آتا ہے۔ آگے حدیث پاک جو ہے یہ بیان ہوئی اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جتنے 1080 مشائخ سے آپ نے استفادہ کیا ہے اور ان کے آگے ذانو تلمس طے کیا، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو جو کبھی حافظہ عطا فرمایا تھا، اب اس دور کا تصور کریں۔ آج کے طالب علم کو تو رہائش کے لیے اس کے کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی، آرام کے لیے اس کے کمرہ مہیا ہے، کتابیں مہیا ہیں اور آرام کی جگہ ہے جہاں پہ بیٹھ کر پرسکون جگہ پہ بیٹھ کر وہ اساتذہ سے پڑھتے ہیں، لیکن جو امام بخاری کا دور تھا اس میں تو کئی دن فاقے سے گزرتے تھے اور بھوک کی حالت کے اندر فاقہ زدہ ہو کر وہ پڑھتے تھے، اور لباس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، اور جب وہ پھٹ جاتا تو پھر باہر نکلنے کی بھی نکل نہیں سکتے تھے اور کمرے میں اندر چھپے رہتے تھے۔
لیکن اللہ پاک ان پر رحمت کرے کہ ان کے آنے پہلے جب کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو سند کو بیان کرنا لازم ہوتا تھا، اس لیے کہ الاسناد من الدین، کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما قال، کہ اگر یہ نہ ہوتا، حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، تو پھر جس کا جو جی میں چاہتا ہر بندہ ہی کہتا کہ حضور نے یہ فرمایا. اب پوچھا جائے گا نا بھائی بتایا تو سند بیان کرو، تو پہلے سند بیان کرنا پڑتی تھی. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے چونکہ اس میں ہر قسم کی حدیثیں تھیں، معلل بھی، مجرد بھی، اور دوسری حدیثیں بھی، غیر صحیح حدیثیں بھی اس میں شامل تھیں. امام بخاری نے یہ پہلی کتاب جو 6 لاکھ حدیث سے انتخاب کرتے ہوئے، اور خود 3 لاکھ حدیثیں تو امام بخاری کو یاد تھی، تو ان میں سے آپ نے حدیثوں کا انتخاب کیا اور اتنی محنت کی. یہ ان کا تقویٰ و طہارت ہے کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے استخارہ کیا اور غسل کیا. اب جو بخاری کرتے ہیں یہ بات بھی تو کبھی دیکھیں نا، یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ حدیث لکھنے سے پہلے یا حدیث بیان کرنے سے پہلے غسل کیا جائے اور لکھنے سے پہلے استخارہ کیا جائے. پتہ چلا کہ جو چیز منع نہیں کی گئی وہ جائز ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہمارے معمولات جو اہل سنت کے ہیں یہ بھی اسی اصول پر قائم ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے جو اصول قائم کیے. اور یہ بھی ساری کتابوں میں، غیر مقلدین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بخاری جس مقصد کے لیے پڑھی جائے، اگر رد بلیات کے لیے، مصائب و مشکلات کے رد کے لیے اگر پڑھی جائے تو بخاری پڑھنے سے اللہ پاک مصیبتیں دور کرتا ہے. تو یارو اگر کتاب دافع البلیات ہو سکتی ہے تو جس کتاب میں جس آقا کے اقوال ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلاء والوباء کیوں نہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کے حدیثیں جو ہیں، اور یہ حدیثیں بھی جو ہیں، حدیث پڑھنے والا کتنا خوش بخت ہے، آپ حضرات کتنے خوش بخت ہیں کہ جب حدیث پڑھی جاتی ہے تو کبھی ذکر آتا ہے کہ قال رسول اللہ، کبھی آتا ہے جا رسول اللہ، کبھی آتا ہے حضور کسی میدان جنگ میں تشریف فرمائے، لشکر ترتیب دے رہے ہیں تو اس کی بات ہے، کبھی صفیں درست کروا رہے ہیں، کبھی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، کبھی کسی غریب کے سر پہ دست شفقت رکھا ہوا ہے، کبھی کسی یتیم کی آنسو پوج رہے ہیں، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غریب اور محتاج کی خبر گیری فرما رہے ہیں، کبھی مصلح امامت پہ کھڑے ہیں اور کبھی منصب قضا پہ تشریف فرمائے. حضور کی باتیں جب حدیث پڑھی جاتی ہے تو آج 1400 صدیاں پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا نقشہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. اور ہمیں چشم بصیرت ہو اور عشق و محبت کی آنکھ ہو تو آج بھی وہ منظر نظر آتا ہے کہ مدینے کی سرزمین میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرش نشین آقا، نگاہیں عرش مولا پر جن کی نگاہیں ہوتی تھی، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانات جو ہیں امام بخاری نے اس طرح جمع کیے اور امت نے اس کو حد تواتر تک تلقی بالقبول کا اس کو درجہ حاصل ہو گیا. تو اب اتنا کہنا کافی ہے، رواه البخاری رواه مسلم. تو اللہ پاک ان پر کروڑوں ان کی قبر پر رحمت نشاور فرمائے، امت کے لیے آسانی پیدا کر دی. اب ہم اسناد پیش نہ بھی کریں، فقط بخاری کا حوالہ دے دیں تو وہ بھی مانا جائے گا. یہ حدیث امام بخاری نے بخاری شریف کے 3 مقامات پر اس کو بیان کیا ہے. پہلی بار اس کو کتاب الدعوات میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، لیکن امام بخاری مختلف، چونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ متعدد مشائخ تھے آپ کے، تو ہر جگہ پہ نئے اپنے استاد سے الگ شیخ سے حدیث کو بیان کیا ہے. کتاب الدعوات میں زہیر بن حرب کے اپنے استاد سے شیخ سے انہوں نے روایت کی. اس کے بعد پھر کتاب الایمان کی بالنظور کے اندر اس حدیث کو بیان کیا، وہاں پہ آپ کے استاد قتیبہ بن سعید ہیں، ان سے روایت کیا ہے. اور جہاں پہ آپ کے استاد ہیں احمد بن اشکاب. اب اس میں پھر یہ ہے کہ اس حدیث کو احمد بن اشکاب سے کیوں روایت کیا؟ تو حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے 3 اساتذہ سے یہ حدیث سنی، اور سب سے آخر میں جس استاد سے حدیث سنی تھی ان کا نام تھا احمد بن اشکاب. تو لہٰذا چونکہ آخر میں ان سے سنی تھی، لہذا بخاری نے بھی سب سے آخر میں اس حدیث کو بیان کیا. اب یہ حدیث جو ہے یہ فنی اعتبار سے غریب حدیث ہے، کیونکہ اس میں امام بخاری کے اساتذہ سے آگے جو 3 نام ہیں، محمد بن فضیل، عمارہ بن کاکا اور ابو زرع، یہ 3 جو ہیں یہ تینوں روایتوں کے اندر، ساری روایتوں کے اندر یہ 3 نام آتے ہیں، تو اس لیے یہ غریب ہے. اور اس میں بھی ایک مناسبت ہے کہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، وہ بھی اسی طرح ہے، وہ بھی غریب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ان سے پھر علقمہ نے سنا، پھر آگے اس میں بھی چونکہ ایک سننے والا ہے، آگے پھر وہ حدیث جو ہے وہ پھیل گئی. تو چونکہ اس میں بھی
जो रावी हैं एक एक रावी आता है, तो लिहाजा अव्वल बाखिर आखिर बावल मुनासबत दार, तो इसलिए इब्तिदा और इंतहा की ये भी एक मुनासबत है। तो इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने अब ये वज़न अमाल की जो बात है, इस बात को आखिर में रखने की हिकमत क्या थी? तो हिकमत ये थी कि इमाम बुखारी ये चाहते थे कि इंसान की जो ज़िंदगी है, तकलीफ़ी ज़िंदगी, उसका आगाज़ जो होता है, तो वो आगाज़ जो है वो इबादत जो है कैसे कबूल होगी? तो इबादत कबूल उसकी होती है जिसके अंदर इखलास हो। इखलास होगा, अगर रियाकारी इबादत के अंदर आ जाए तो वो रियाकारी, तो नमाज भी अगर रियाकारी के साथ पढ़ेगा तो मुंह पर मारी जाएगी। फरमाया फ़क़द अशरका, उसने जो मन सल्ला जुराई फ़क़द अशरका, जो दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है तो गोया कि वो शिरक कर रहा है। तो इमाम बुखारी ने बता दिया कि अमल के अंदर इखलास कैसे पैदा होगा। तो पहली हदीस लाई इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अब उसमें अमल के साथ इखलास का ताल्लुक़ था। अब फरमाया कि वो अमल के अंदर वज़न कैसे पैदा होगा, वज़न कैसे पैदा होगा? तो वो फरमाया कि वज़न पैदा करने के लिए फिर ये है कि वो जो हदीस आखिरी बयान की कि वज़न जो है वो आखिर में अमाल होगा, वज़न पैदा होगा इखलास के साथ। और वज़न जो है वो कब होगा? जब बंदा फौत हो जाता है तो उसके बाद फिर आलमी बरज़ख आता है, आलमी बरज़ख के बाद फिर हिसाब किताब होगा, और फिर आमाल का वज़न इसलिए होगा, अल्लाह पाक जानता है, अलीम है, लेकिन अल्लाह पाक चाहता है माना बिज़ल्लाम लिल अबीद, कि जुल्म नहीं करता, ताकि हर बंदे को नज़र आए इंसाफ होता। आज अदालतें फैसला करती, क्यों मुतनाज़ा हो जाती? इसलिए कि लोगों को इंसाफ होता नज़र नहीं आता। अल्लाह पाक चाहता है, दीन ये चाहता है कि आप इंसाफ करें, तो इंसाफ के तकाजे पूरे हों, कि इंसाफ नज़र आए, पता चले कि इंसाफ हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को दिखाएगा, जब अमल तोड़ कर बता दिया जाएगा कि तेरे अमल ये हैं, तेरा ये मामला है, उसके बाद फिर वो मामला बात के। तो सबसे आखिर में चूँकि वज़न होगा, उसके बाद फैसला होगा कि ये जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा। तो इसलिए इमाम बुखारी ने इस वज़न अमाल के बाब को सबसे आखिर में कायम किया और सबसे आखिर में इसको बयान किया। इस हदीस में आपने चूँकि इस बाब के साथ मुनासबत थी कि बाब ये थी कि बता के वज़न किया जाएगा, तो इसमें भी चूँकि ये है कि कलमा तान सकीला तान, उसमें सिकल का वज़न है कि भारी होंगे आमाल में, मीज़ान फिल मीज़ान। तो पता चला कि अमाल को तराजू के अंदर तोला जाएगा। अब वज़न जो अमल का है इसकी बड़ी अहमियत है हमारे लिए। ये कसरत अमाल मतलूब नहीं है अल्लाह को। कुरान करीम में फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है कि तुम में से आसान और अमल कौन है। ये नहीं फरमाया अक्सर अमला, यानी अल्लाह पाक ये नहीं फरमाया कि मैं ये देखूँ कि तुम में अमल ज़्यादा कौन करता है। ज़्यादती बात नहीं है। हो सकता है ज़्यादा अमल जो है वो तो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें और रियासतें की हैं, लेकिन अल्लाह पाक उस कसरत को नहीं देखता। अल्लाह पाक देखता है कि दिल के अंदर इखलास कितना था। आप इसकी एक मिसाल जो है, क्योंकि वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है और मुझे ये एहसास है कि बाद में और भी खिताबात होनी है, तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान जो है तबर्रकन में हज़ूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा जो हैं अगर वो एक मुद होता है, यानी एक टोपा जो है उसका चौथा हिस्सा, यानी आज के हिसाब के आप देख लें कि 1 किलो के हिसाब से 1 किलो और नसीफ़ा हो, फरमाया कि आधा यानी आधी प्रोपी जो है, आधा किलो जो है अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च करे? सोना नहीं, चांदी नहीं, जौ खर्च करे, अल्लाह के रास्ते में मेरा साबी खराज करे। और बाद में आने वाले जो हैं वो क्या खराज करें? जौ नहीं, गंदम नहीं, बल्कि वो सोना खर्च करें। और सोना क्या 1-2 किलो नहीं, ओट पहाड़ जितना सोना खर्च करें। ओट पहाड़ जो कमो बेश 6 मील लंबा चौड़ा है, 6 मील लंबाई पर वाक़ई और बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। इतना पहाड़ जो अरबों खरबों टनों पर मुहित है, उस पहाड़ के बराबर अगर बाद में आने वाला सोना खर्च करे तो हुज़ूर फरमाते हैं कि उसका इतना वज़नी सोना खराज करना मेरे सहाबा की पड़ोसी को नहीं पहुंच सकता। इसलिए नहीं पहुंच सकता कि जो इखलास मेरे सहाबी के अंदर है वो इखलास बाद वाले आने के अंदर नहीं है। तो
اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اکثر و عملہ، نہیں فرمایا احسن و عملہ فرمایا۔ تو امام بخاری چاہتے ہیں کہ جو دین کے طلباء ہیں وہ حسن عمل پیدا کریں۔ اب چونکہ طالب علم جو ہیں یہ آج دستار جو ہے، دستار فراغت جو ہے، یہ اس معنی میں فراغت ہے کہ آپ کو مدرسے سے فراغت ہے، چھٹی ملے گی، لیکن آج آپ کی ذمہ داری کا آغاز ہوا ہے۔ آج سے آپ کے اندر مدرسے میں آپ جو 8 سال یا 7 سال گزارتے ہیں، اس کے اندر آپ کے اندر ایک پیاس لگائی جاتی ہے، آپ کو ایک آپ کے اندر استعداد پیدا کی جاتی ہے، ایک تڑپ پیدا کی جاتی ہے، اور ایک استعداد پیدا کی جاتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ اپنے مطالعے کے ساتھ آپ اپنے علم کو بڑھائیں گے، اور پھر دین پر باطل قوتوں کے ساتھ آپ ٹکرانے کے لیے ہر محاذ پر آپ جو ہے وہ مجاہدین حق کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ میدان عمل میں نکلیں گے اور اپنے بزرگوں کی روایات کو قائم رکھیں گے۔ یہ جو مدرسہ ہے حضرت صاحب صاحب اللہ جو ہیں، جہاں سے انہوں نے فیضان حاصل کیا، وہاں پہ حضرت مولانا فضل خیر آبادی، یہ خیر آبادی خاندان کا فیضان بھی اس جگہ پر موجود ہے، جو ہمارے ساتھ شیخ الکل حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی صورت میں یہاں پہ منتقل ہوا، اور وہ مجاہدانہ کردار جو جزیرہ کالے پانی کے اندر جا کر بھی آپ نے وہ صورتیں تو برداشت کر لیں، لیکن آپ نے وقت کے ظالم حکمران کے ساتھ جو ہے جہاد کے فتوے سے آپ کبھی دستبردار نہیں ہوئے۔ تو یہ آج کے طالب علموں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ یہ، اور امام بخاری بھی کہہ رہے ہیں کہ عمل کے اندر وزن پیدا کریں اور حسن عمل کے اندر پیدا کریں، اور اس کے لیے پھر چونکہ مطالعے کے لیے وقت چاہیے اور لمبے چوڑے وظیفے کا وقت نہیں ہوتا، تو امام بخاری نے کہا جاتے جاتے ایک تحفہ دے رہے ہیں، اور وہ تحفہ بھی کیا؟ امام بخاری نے حضور کا فرمان پیش کر دیا کہ حضور نے فرمایا کہ ایسی ایک بات ہے کہ بس وہ ایک بار پڑھو گے تو پڑھنا اسی سے بھر جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کے ساتھ آدھا پڑھنا بڑھتا ہے، اور الحمدللہ جو ہے وہ تملا المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ ایک معنی تو یہ کہ آدھا سبحان اللہ سے بھرا جاتا ہے اور آدھا الحمدللہ سے بھرا جاتا ہے، اور ایک معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ آدھا پڑھنا تو سبحان اللہ کے ساتھ بھرا جائے گا، لیکن سبحان اللہ الحمدللہ اکیلا کرنے کے ساتھ جو ہے اس کی ایک ہی کے ساتھ سارا پڑھنا جو ہے بھر جاتا ہے۔ تو وہ کیا وظیفہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، اور کلمہ سے مراد یہاں کلام ہے، جس طرح ہم کلمہ طیبہ کو بھی کلمہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک کلام ہے۔ حبیبتان، حبیب بمانا فعیل بمانا مفعول ہے، یعنی محبوب، اور اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اکرام عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کو یہ کلمے محبوب ہیں، پسند ہیں، الی الرحمن، یہاں اللہ کی صفت رحمت کا ذکر کیا، اس لیے کہ چونکہ بات یہ ہے کہ عمل چھوڑا ہے اجر زیادہ ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے نا، ورنہ ہم کب اس قابل تھے؟ یہ تو حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو تھوڑے عمل پر بھی اللہ پاک بہت اجر دیتا ہے، یہ اللہ کی سراسر رحمت ہے۔ تو اس لیے صفت رحمت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور افصح العالم افصح العرب والعجم، اور اللہ پاک نے وہ زبان آپ کو فصاحت عطا فرمائی ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کلمے کس طرح یہاں پہ فصاحت و بلاغت کے دریا بہہ رہے ہیں، اور کس طرح مترادفات آ رہے ہیں۔ کلمتان حبیبتان، جو محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی اس کے اندر وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کو ادا کرنا زبان پر ثقل کا باعث نہیں بنتا، ورنہ بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عربی کی زبان کے الفاظ ہونے کے باوجود اس کے اندر بڑی سختی ہوتی ہے اور زبان پہ ان کو ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کلمات ایسے ہیں جو بڑے نرم ہیں، زبان پر آسانی کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، زبان پر آسان ہے لیکن وزن ان کا بڑا بھاری ہے۔ اب یہ بھی صنعت تضاد اس میں پائے گی، اور یہ بھی ایک بلاغت کا اور فصاحت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ادھر خفیفتان فرمایا اور ادھر اس کے مقابلے میں ثقیلتان فرمایا، کہ میزان کے اندر وہ بڑے بھاری ہیں۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے۔ تسبیح کا معنی یہ ہوتا ہے نزہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی میں ہر اس چیز سے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو شان کی
جو اس کے خلاف باتیں کرنے والے ہیں وہ کثرت کے ساتھ تھے، اس لیے یہاں 2 مرتبہ سبحان اللہ کا لفظ آیا کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، لیکن جہاں تسبیح بیان کرتا ہوں اسی لمحے باب حمدی واو حالیہ ہے، یعنی متلبس ہم بحمدی، کہ میں اسی لمحے جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، یعنی موت ایک نقص ہے تو اللہ پاک حی و قیوم ہے، نیند ایک نقص ہے تو اللہ پاک لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، عاجز ہونا ایک نقص ہے اور اللہ پاک قادر ہے، اس کی قدرتیں ہیں کہ وہ عزت سے پاک ہے، تو اللہ رب العزت ہر وہ چیز جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، تو یہ تسبیح ہے، اور تسبیح کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کی حمد ہے کہ ساری جو کمالات ہیں المستجمع جامع جمیع کمالات، وہ کون ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سارے صفات اور سارے کمالات کی جامع ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری کلام جو ہے وہ اللہ کی حمد اور اللہ کی جو ثنا کے ساتھ انہوں نے بخاری شریف کو ختم کیا۔ اللہ پاک ہمیں محدثین کرام کے جو فیضان ہے اس کے انوار ہمیں عطا فرمائے، اور جس آقا کا یہ کلام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ پاک اس کلام کی حلاوت، اس کے انوار و تجلیات ہمارے قلوب کو اللہ پاک منور فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں دین کی خدمت کی توفیق دے۔ یا اللہ تو نے جس طرح ہم پہ کرم کیا اور ہمیں ان لوگوں میں ان کے ساتھ ہمارے دامن کو وابستہ کر دیا جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی خدمت کرتے رہے، اور جن کو تو نے یہ اعزاز عطا فرمایا، آج ہم بھی اسی لڑی میں اور اسی قافلے میں اور انہی کے دامان کو پکڑتے ہوئے، جہاں ایک سرا جو ہے وہ صفا کے مدرسے کے ساتھ ملتا ہے اور اس کا آخری سرا جو ہے وہ جامعۃ الحبیب کے ساتھ ملتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بزرگان دین کی نسبت جو ہے اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے قلوب کو اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔